ایک اندھی لڑکی راہیل اور لنگڑے لڑکے رحمت کی کہانی۔ نورپور پنجاب کے ایک دور افتادہ علاقے کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں نہ بجلی پوری آتی تھی نہ سڑکیں پکی تھی، مگر پھر بھی لوگ سادہ دل اور محبت کرنے والے تھے۔ گاؤں کی زندگی بہت پرسکون تھی، مگر کچھ گھروں میں خاموشیاں چیختی تھی۔ ایسا ہی ایک گھر تھا جہاں راہیل اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ راہیل بچپن سے ہی نابینا تھی، ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے جا چکے تھے اور نانی اماں ہی اس کا سہارا تھی۔ نانی اماں کہا کرتی تھی، بیٹی آنکھیں نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، اگر دل کی روشنی سلامت ہو۔ راہیل ایک خاص لڑکی تھی، اس کی زبان میں نرمی، باتوں میں محبت اور ذہن میں خدا داد فہم تھا۔ وہ قرآن پاک کی حافظہ تھی اور اکثر گاؤں کی عورتیں اس سے تلاوت سننے آتی۔ وہ گاؤں کی بیٹی بن چکی تھی، جیسے ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ دوسری طرف رحمت تھا، جو ایک کسان کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی اور وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ بچپن میں جب وہ صرف 8 سال کا تھا، ایک بیل گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، جس سے اس کی ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسے اسکول سے نکال کر چھوٹی موٹی مزدوری پر لگا دیا، مگر رحمت کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا۔ شام کو جب باقی لڑکے کھیلتے، وہ کتابیں پڑھتا یا اپنے رب سے راز و نیاز کرتا۔ رحمت اکثر مسجد میں راہیل کی آواز سنتا، جو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اس آواز میں کچھ ایسا سکون ہوتا جو رحمت کے دل کے زخموں پر مرہم رکھتا۔ ایک دن گاؤں کی لائبریری میں، جو صرف 2 کمروں کی عمارت تھی، ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا۔ پروگرام میں گاؤں کے بچے اپنی صلاحیتیں دکھا رہے تھے۔ راہیل نے وہاں نعت پڑھی اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ رحمت اس مجمع میں موجود تھا۔ اس نے جب راہیل کی آواز سنی تو پہلی بار اس کے دل میں کوئی امید جاگی۔ وہ سوچنے لگا، یہ لڑکی جو اندھی ہے، اتنی روشنی کیسے بانٹتی ہے، اور میں جس کے پاس آنکھیں ہیں، اندھیرے میں اب تک کیوں ہوں؟ پروگرام کے بعد رحمت نے راہیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ راہیل نے کہا، تم ہو کون؟ رحمت بولا، وہ جو سن سکتا ہے اور جو سیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات راہیل کے دل کو چھو گئی، اور وہ دن ایک نئے رشتے کا آغاز تھا۔ دن گزرتے گئے، رحمت ہر روز راہیل کے لیے کتابیں پڑھنے آتا۔ وہ اسے دنیا کی خبریں سناتا، قصے، کہانیاں اور کبھی کبھی شاعری۔ دونوں کی دنیا ایک دوسرے کی گرد گھومنے لگی۔ نانی اماں پہلے فکر مند تھی، مگر پھر انہوں نے رحمت کی نیت کو پہچان لیا اور وہ دونوں کے بیچ خاموش دعائیں کرنے لگی۔ راہیل اور رحمت کی دوستی اب ہمراہی میں بدل چکی تھی۔ راہیل کہتی، رحمت تم میرے پاؤں ہو، میں جہاں جانا چاہتی ہوں تم وہاں لے جاتے ہو۔ رحمت ہنس کر جواب دیتا، اور تم میری آنکھیں ہو، تم جو دیکھ نہیں سکتی وہ بھی دیکھ لیتی ہو۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن نانی اماں شدید بیمار ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ راہیل بالکل تنہا رہ گئی۔ کچھ رشتہ دار آئے، مگر راہیل کو اپنانے سے انکار کر گئے۔ اسی وقت رحمت نے قدم آگے بڑھایا۔ اس نے راہیل سے نکاح کا پیغام دیا۔ گاؤں والوں میں کان جوئی ہونے لگی، ایک اندھی اور ایک لنگڑا، یہ کیسا جوڑا ہے؟ مگر دونوں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ مسجد کے امام نے نکاح پڑھایا اور کہا، یہ رشتہ اللہ کی رضا سے جڑا ہے، انسان کی رائے سے نہیں۔ رحمت اور راہیل نے مل کر ایک نیا خواب دیکھا۔ انہوں نے روشنی کے سفر کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں نابینا اور معذور بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ راہیل قرآن اور دینیات پڑھاتی، رحمت سائنس اور دنیاوی مضامین پڑھاتا۔ دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کمزوریاں دراصل طاقت ہوتی ہیں اگر حوصلہ ہو۔ وقت گزرا، ان کا مدرسہ مشہور ہوا اور حکومت نے بھی امداد دینا شروع کی۔ میڈیا نے ان کی کہانی کو دکھائی، اور ایک دن وہ وقت بھی آیا جب اسلام آباد میں انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ رحمت نے ایوارڈ لیتے وقت کہا، اگر اللہ نے کسی چیز سے محروم رکھا ہے تو اس کے نعم البدل ضرور دیا ہے، ہمیں بس اپنی روشنی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ راہیل نے اسٹیج پر آ کر کہا، میں نے کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر جو روشنی رحمت نے دکھائی وہ دنیا کی کسی آنکھ سے ممکن نہ تھی۔ آج بھی روشنی کا سفر مدرسہ نورپور میں روشنی بانٹ رہا ہے۔
راحیل اور رحمت کی کہانی بچوں کو پڑھائی جاتی تاکہ وہ جان سکیں کہ اصل اندھاپن جسم میں نہیں دل میں ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔